امام علی مقام کے ایام اس طرح سے مناتے ہیں کہ دیکھ کر دل دکھتا ہے، ادب کا خیال نہیں رکھتے۔ محرم لوگ ایک ایز اے فیسٹیول کی طرح مناتے ہیں، تو ان لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ محرم کوئی فیسٹیول نہیں ہے جس کو آپ اس طریقے سے منائیں کہ محرم کے اندر ایک میلے کی طرح جو منا رکھا ہے لوگوں نے۔ کئی ویڈیوز ہمارے سامنے آتی ہے یہ تعزیہ داری ہے، کس طریقے سے تعزیے کے سامنے پٹاخے فرریوں کا استعمال کر رہا ہے، جس طرح سے لوگ جشن یا سیلیبریشن کرتے ہیں۔ کس بات کا امام علی مقام کے تعزیے کا مطلب کیا ہوا اگر آپ اس طریقے سے تعزیہ داری کریں؟ انداز میں مرثیہ خوانی کے اندر بیٹھیں، اسی طرح سے مرثیہ خوانی کریں، اسی طرح سے تقریر کریں، ادب کا خیال رکھیں۔ با ادب با نصیب بے ادب۔ خلوص کے تحفوں کو قبول فرمائی امام علی مقام کے صدقے۔ اے دل بغیر دامن سلطان سیدہ، یعنی حسین ابن علی جان دل سیدہ، یعنی حسین ابن علی جان دل سیدہ۔ مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام عاشقین، تمام چاہنے والوں کو معلوم ہے کہ ماہ محرم الحرام کا جو ہے چاند نظر آ گیا، تو جیسے ہی ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آتا ہے اسی کے ساتھ ہی بارگاہ حضور سرکار غریب نواز میں فرش غم امام حسین ابن علیہ السلام بچھا دی جاتی ہے۔ اور جیسا کہ حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ جو ہے یہاں پر قدیم زمانے سے قوالی ہوتی ہے سلسلہ چشتی عالیہ کے مطابق، روایت کے مطابق، تو حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ کے اندر جیسے ہی ماہ محرم کا چاند نظر آتا ہے، ٹھیک ماہ محرم کے چاند نظر آتے کے ساتھ ہی حضور کی بارگاہ کے اندر قوالی کا، محفل سما کا جو سلسلہ ہے وہ بند ہو جاتا ہے، کیونکہ حضور سرکار غریب نواز کے آب و اجداد کے جد اعلیٰ کے یہ غم کے ایام ہیں، غم امام حسین ابن علیہ السلام کے غم کے ایام کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں فرش غم امام حسین ابن علیہ السلام بچ جاتی ہے، جس میں سوز خوانی، مرثیہ خوانی، تقریر، صوم و صلات حضور کی بارگاہ کے اندر جو ہے بیان کی جاتے ہیں امام علی مقام کی شان میں۔ تو حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ سے بس آپ لوگوں کو یہی میسیج دینا چاہتا ہوں، جتنے بھی لوگ ہمارا ویڈیو دیکھتے ہیں اور اجمیر شریف سے پیغام حاصل کرتے ہیں، ان لوگوں کو ایک اس ویڈیو کے ذریعے بس یہی بتا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ کافی لوگ ماہ محرم مناتے ہیں، ماہ محرم کا امام علی مقام کے ایام اس طرح سے مناتے ہیں کہ دیکھ کر دل دکھتا ہے، ادب کا خیال نہیں رکھتے۔ جس طریقے سے اجمیر شریف درگاہ سے آپ نے تعزیہ داری سیکھی، ٹھیک اسی طرح سے تعزیہ داری اسی انداز میں کریں، اسی انداز میں مرثیہ خوانی کے اندر بیٹھیں، اسی طرح سے مرثیہ خوانی کریں، اسی طرح سے تقریر کریں، ادب کا خیال رکھیں۔ با ادب با نصیب بے ادب بد نصیب۔ آپ نے دیکھا ہوگا اجمیر شریف میں کس قدر سید زادگان خدام حضور سرکار غریب نواز ادب کا خیال رکھتے ہیں۔ جب مجلس ہوتی ہے شاہ کی تو کس ادب و احترام سے مجلس سنتے ہیں، مجلس کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ وہ فرش غم امام حسین ابن علیہ السلام ہے، وہ فرش ہے جہاں پہ سیدہ کائنات ماں خاتون قیامت پرسہ لینے کے لیے آتی ہے تمام عزاداروں کا۔ جتنے بھی عزادار اس فرش عزا پہ موجود ہوتے ہیں ان سب کا پرسہ سیدہ کائنات لینے آتی ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادے، اپنے نواسے کی غم کی فرش عزا پہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں محفل کا جو ہے کوئی بھی کسی بھی قسم کا پروگرام نہیں ہوتا، کسی بھی قسم کی کوئی خوشی نہیں منائی جاتی حضور کی بارگاہ میں جیسے ہی ماہ محرم کا چاند نظر آتا ہے۔ اور یہ فرش غم امام حسین ابن علیہ السلام صرف 10 دن تک سیمت نہیں رہتی، یہ ماہ محرم کی چاند رات سے اگلے مہینے یعنی صفر کے مہینے کی 20 تاریخ تک، چہلم تک، 40 تک، شہداء کربلا کے چہلم تک، امام حسین ابن علیہ السلام کے 40 تک یہ غم امام حسین ابن علیہ السلام کی فرش عزا یوں ہی مسلسل بچھی رہے گی۔
اور ایام غم امام علی مقام اسی طرح سے منایا جائے گا حضور کی بارگاہ کے اندر، اور لنگر نیاز امام علی مقام کے چہلم تک یعنی 40ویں تک جو ہے اسی طرح سے مسلسل جاری و ساری رہیں گی، اور کسی بھی قسم کے کوئی خوشی کے کوئی پروگرامز اجمیر شریف میں نہیں ہوتے چہلم تک۔ تو آپ لوگوں کو بتانے کا یہی مقصد ہے کہ ماہ محرم لوگ ایک ایز اے فیسٹیول کی طرح مناتے ہیں، تو ان لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ محرم کوئی فیسٹیول نہیں ہے جس کو آپ اس طریقے سے منائیں کہ محرم کے اندر ایک میلے کی طرح جو منا رکھا ہے لوگوں نے۔ کئی ویڈیوز ہمارے سامنے آتی ہے کہ جیسا کہ آپ اس ویڈیو کا بھی میں اس میں ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا، وہ آپ ویڈیو دیکھیں۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو لگے گا کہ یہ تعزیہ داری ہے، کس طریقے سے تعزیے کے سامنے پٹاخے فرریوں کا استعمال کر رہا ہے، جس طرح سے لوگ جشن یا سیلیبریشن کرتے ہیں، کس بات کا امام علی مقام کے تعزیے کا مطلب کیا ہوا اگر آپ اس طریقے سے تعزیہ داری کریں گے۔ تو تعزیہ کا مطلب جو میں نے بتایا تھا، جیسا کہ حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ کے اندر تعزیہ شریف رکھا جاتا ہے، تو تعزیے کا مطلب یہ ہے کہ غم کی تعزیت پیش کرنا، جو امام علی مقام کی شہادت پیش آئی اس کی تعزیت پیش کرنا، امام علی مقام کو پرسہ پیش کرنا۔ تو جب آپ تعزیہ بنا رہے ہو ان کے غم کی شہادت کی تعزیت پیش کرنے کے لیے، غم کو بانٹنے کے لیے، تو آپ وہاں پہ کس قسم کے پٹاخے کس قسم کی فرریاں چلا رہے ہو۔ بس اس بات کا میرے کو آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ اجمیر شریف میں جس طریقے سے تعزیہ داری سیکھی ہے تو ادب بھی یہیں سے لیں۔ کس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا اجمیر شریف کی ویڈیوز میں کہ جب شاہ کی تعزیہ داری ہوتی ہے، تعزیہ بلند دروازے پہ درگاہ بازار میں رکھا جاتا ہے، اور درگاہ بازار سے لے کے وہ چھتری گیٹ تک یعنی 5 نمبر گیٹ تک سواری ہو کے آتی ہے روڈ کے اوپر۔ تو جس طرح سے بارگاہ غریب نواز میں جب کوئی زائرین یا کوئی بھی عاشقین داخل ہوتا ہے تو ہر گیٹ پر جوتے والے ہیں، تو وہیں پہ جوتے اتار دیتے ہیں، تو جہاں سے جوتے اتار دیتے ہیں وہیں سے ادب لازم۔ ٹھیک اسی طرح جب امام علی مقام کی سواری 8 محرم الحرام کے موقع پہ بلند دروازے پہ رکھی جاتی ہے، تو وہ منظر کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب شاہ کی جو تعزیہ ہے وہ امام حسین ابن اسلام کے روزے کا شکل ہے، روزے کی نقل ہے، ایک روزے کا ماڈل ہے جس کو کندھے پہ اٹھا کر تعزیت پیش کری جاتی ہے، تعزیہ بنایا جاتا ہے۔ تو وہ جب روزہ مبارک باہر آ جاتا ہے روڈ پر سواری کے لیے، جلوس کے لیے، تو جتنے بھی خدام حضرات ہیں، جتنے بھی عاشقین چاہنے والے محرم کے مہینے میں سواری کے اندر موجود ہوتے ہیں، وہ اپنی چپلیں اتار دیتے ہیں، کیونکہ جب امام علی مقام کی تعزیہ داری کرتے ہیں تو تعزیہ بھی جب جلوس کی شکل میں باہر روڈ پہ آ جاتا ہے تو چپل نہیں پہنتے ان تینوں دن سواری کے دوران، کیونکہ امام علی مقام کے ساتھ ساتھ چلنا ہوتا ہے، کیونکہ امام علی مقام کی سواری کے اندر خود امام حسین ابن علی اسلام بنفس نفیس وہاں پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں، تشریف فرما ہوتے ہیں، اور امام علی مقام ہی نہیں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، مولا علی شیر خدا دو جہاں امام حسن المصطفیٰ، بالخصوص حضور خواجہ خواجگان حضور سرکار غریب نواز کا جب آستانہ عالیہ معمول ہوتا ہے اس کے بعد سواری ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بزرگوں نے اس زمانے سے جو یہ رسم قائم ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور سرکار غریب نواز بھی روحانی طور پہ وہ نفس نفیس اپنے جد کی، اپنے اجداد کی سواری کے اندر وہاں موجود ہوتے ہیں، اور جیسا کہ امام علی مقام کے نام کا تعزیہ ہے، روزہ مبارک کی سواری ہے، تو تمام مولا کے عاشقین جانے والے ادب کا خیال رکھتے ہوئے چپل نہیں پہنتے، جس طرح بارگاہ غریب نواز میں زائرین چپل باہر درگاہ کے اتار دیتا ہے، درگاہ کے اطراف میں داخل ہونے سے باہر، کیونکہ جہاں پہ چپل اتار دی وہیں سے ادب لازم ہے۔ تو بات یہ ہے کہ امام علی مقام کے ادب میں چپل نہیں پہنتے، کس ادب و احترام سے امام کا تعزیے کی سواری کری جاتی ہے کہ امام کے تعزیے کی طرف پیٹھ تک نہیں کرتے، جب امام کا تعزیہ آگے کی طرف بڑھتا ہے تو لوگ اپنے پیچھے پاؤں کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے مقصد یہ ہے بتانے کا کہ تعزیہ داری آپ لوگ جو کرتے ہیں تو ادب کا خیال رکھیں، اور ماہ محرم کے اندر
کسی بھی قسم کا جو ہے ایز اے فیسٹیول کی طرح اس کو نہ منائیں۔ یہ غم کے ایام ہیں، یہ کوئی فیسٹیول نہیں ہے، یہ شہادت کا مہینہ ہے امام علی مقام کی۔ اس میں رسول اور آل رسول کو پرسہ پیش کریں، 72 شہیدان کربلا کا، امام حسین ابن علی اسلام کا اور آپ کے عزیز و اقارب کا پرسہ پیش کریں شہادت کا، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کریں، امام علی مقام کے فیض سے فیضیاب ہوں۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم امام حسین ابن علی اسلام کے۔ مولا امام حسین ابن علی اسلام کا بھی الحمدللہ تعزیہ شریف جو ہے یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ماہ محرم کی جو اب تقریبات ہے، جیسے کہ فرش غم امام حسین ابن علی اسلام بچھا دی گئی ہے، تو اب 4 تاریخ انشاءاللہ 3 محرم کو جو ہے یوم علی اصغر علیہ السلام بارگاہ امام علی مقام کے اندر منعقد کیا جائے گا، منایا جائے گا، جس کے اندر مولا علی اصغر علیہ السلام کے نام کا جھولا، جس طرح کربلا معلیٰ کے اندر شہزادہ مولا امام حسین ابن علی اسلام کا جھولا لگایا جاتا ہے، مقام علی اکبر اسلام پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ٹھیک اسی طرح یہاں پر بھی مقام علی اصغر علیہ السلام کی طرح جھولا لگایا جائے گا، اور مولا علی اصغر اسلام کے جھولے کی زیارت کرائی جائے گی، اور دسترخوان امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کا اہتمام کیا جائے گا۔ 5 محرم کو مولا غازی ابوالفضل عباس علمبردار علیہ السلام کے نام کا علم، پرچم مولا عباس علمبردار لے کر تمام عاشقین، تمام چاہنے والے بارگاہ حضور سرکار غریب نواز میں 5 نمبر گیٹ پہ جمع ہوں گے، اور عصر کی نماز کے بعد یہ جلوس کی شکل میں جلوس بڑی امام بارگاہ جو اجمیر شریف کی سب سے بڑی امام بارگاہ ہے وہاں پر جا کے اختتام ہوگا، وہاں پہ صلاۃ السلام ہوگا امام کی بارگاہ کے اندر۔ صلاۃ السلام کے بعد جتنے بھی عاشقین، جتنے بھی چاہنے والے علم لے کر اپنے اپنے گھروں سے، اپنے اپنے ایریے سے، کیونکہ یہاں پر صرف خدام حضرات ہی نہیں، آس پاس گاؤں کے، آس پاس اندر کوٹ جتنا بھی لوکل اجمیر کا پبلک ہے، جو مولا کے عاشق شیدائی اپنے اپنے گھروں سے علم لے کر آتے ہیں، اس جلوس میں شامل ہوتے ہیں، اور جو امام بارگاہ میں بڑا علم پیش ہوا ہوتا ہے مولا عباس علمبردار کی مناسبت سے، اس علم پہ مس کر کے اپنے گھروں پہ لے جاتے ہیں اور اپنے گھروں کی چھت پہ لگاتے ہیں، تاکہ سال بھر مولا عباس علمبردار کے علم کے پرچم کے سائے میں ان کا گھر رہے، ہر بلا وفات، ہر پریشانی سے محفوظ رہتے ہیں سال بھر۔ مولا اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ پھر انشاءاللہ تعالی اسی طرح سے 7 محرم کو مولا قاسم علیہ السلام کی شہزادہ امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کی مہندی کا اہتمام ہوگا، تمام عاشقین، تمام چاہنے والے مہندی لے کر کے پیش کریں گے یہاں پر، اور امام کی بارگاہ کے اندر پرسہ پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک اسی طرح 8 محرم کو جیسا کہ میں نے بتایا، 8 محرم، 9 محرم اور 10 محرم کو 3 دن سواری ہوگی امام علی مقام کی یہاں پر، تو مولا اپنی حفظ و امان میں، مولا اپنی پناہ میں رکھیں۔ آپ تمام عاشقین، تمام چاہنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، مولا سب کو سلامت کی بارگاہ اقدس میں ماہ محرم کے موقع پہ شہدائے کربلا کا پرسہ پیش کرتا ہوں، امام علی مقام مولا امام حسین ابن علی اسلام کا پرسہ پیش کرتا ہوں، قبول فرمائیے۔ تمام عاشقین، تمام چاہنے والوں کی جانب سے آپ کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتا ہوں، امام حسین ابن علی علیہ السلام کے صدقے سب کی حاضری کو قبول عطا فرمائیے، جو غیر حاضر ہیں مولا سب کی حاضری آپ کی بارگاہ میں درج فرماتا ہوں، قبول بارگاہ عطا فرمائیے۔ جو آپ کے عاشق، آپ کے چاہنے والے آپ کی بارگاہ اقدس میں ماہ محرم کے موقع پہ ایام ازا امام علی مقام کی فرش ازا پہ آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، مولا سب کو ساتھ خیریت کے اپنے در دولت پہ اپنی بارگاہ میں امام علی مقام کے فیض سے سب کو فیضیاب کیجیے۔ یا امام علی مقام کرم شامل حال عطا فرمائیے، حضور سرکار غریب نواز کے تبسم صدقے تو پھیل سب کی حاضری کو کربلا معلیٰ نجف الاشرف میں درجہ قبولیت عطا فرمائیے، قبولیت و مقبولیت کا درجہ عطا فرمائیے، حضور سب کی حاضری قبول فرمائیے۔ مولا غم کے ایام میں جتنے بھی آپ کے عاشق، آپ کے شہدائی، آپ کے جد اعلیٰ مولا امام علی مقام کے لنگر نیاز میں شرکتیں کرتے ہیں، سب کی شرکتوں کو قبول فرمائیے۔ جو اپنے علاقوں میں اپنے اپنے حزب توفیق لنگر نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، سبیل حسین کا اہتمام کرتے ہیں، سب کی محبت و خلوص کے تحفوں کو قبول فرمائیے امام علی مقام کے صدقے۔ اے دل بغیر دامن سلطان سیدہ، یعنی حسین ابن علی جان دل سیدہ، یعنی حسین ابن علی جان دل سیدہ، مولا کرم فرمائیے، رحم فرمائیے، بحق لا الہ۔ ابھی حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں عمل معمول کا وقت ہے، یعنی کڑکے کا کلوزنگ ٹائم۔ اس دوران 12 مہینے قوالی کی جاتی ہے، لیکن ماہ محرم کو دیکھتے ہوئے 10 دن تک حضور کی بارگاہ میں قوالی بند رہتی ہے۔ آستانہ عالیہ خدمت کے بعد معمول ہو جائے گا، اس کے بعد ہی حضور کی بارگاہ میں ماہ محرم کی فرش غم امام حسین ابن علی اسلام کا اہتمام کیا جائے گا، جس میں مرثیہ خوانی، نوحہ خوانی ہوگی امام علی مقام کی۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور سرکار غریب نواز کا آستان عالیہ معمول کر دیا گیا ہے۔ بعد معمول آستان عالیہ تمام خدام حضرات فرش اعضاء کی طرف جائیں گے، فرش اعضاء کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس لیے محیط الدین تبری کے حوالے سے لکھا کہ موت جب اہل بیت توحید کے خانے میں آتی ہے تبھی تو سرکار نے اپنے عکس کے لیے، اپنے سائے کے لیے، اپنی تنویر کے لیے، اپنے وسیع کے لیے، اللہ کے ولی کے لیے اور اپنے علی کے لیے کیا بتایا؟ یا علی آئے آئے حدیثیں بھی بڑی عقیدہ دیتی، کئی کا یاری، کئی کا یاری تمہیں کراسی بدل، کئی کا یاری تو میرے جسم پہ میرے سر کی طرح ہے، کئی کا یاری کا باب حقہ، اے علی تو باب حقہ ہے۔ یاری نام کی حدیثیں کئی ملیں گی تو لوگ کہتے ہیں یاری بدعت، مصطفیٰ نے کہا یا علی، اب یا علی کہنا سنت مصطفیٰ ہے۔ کیا کہیں؟ یاری من مسلمی کیا شان بیان کروں، لوگ کہہ رہا ہے میں تیری کیا شان بیان کروں، تو اللہ کی شان یاری میں تیرے بارے میں یا من مسئلہ کا یاری، کون تیری مسئلہ ہے، کون تیری مسئلہ ہے، یا خاتم نبی مصطفیٰ نے کون تیری مسئلہ ہے، کون ایسی شان رکھتا ہے جیسی تیری شان، کم مسئلہ کل واللہ احد، تیری شان تو سورہ توحید کی شان ہے۔ علی عیسیٰ کا رہبر، علی علی موسیٰ کا رہبر، علی علی نعرہ حیدری، سبحان اللہ، ہم بھی مانتے ہیں، امام صاحب کو ہم بھی مانتے ہیں، تعزیہ بھی امام صاحب کو ہم بھی مانتے ہیں، مگر ان کی تقریر اور قرآن کے نشانی کے طور پر کپڑا پہننا بدعت ہے، ان کے ہم نے کالا پہننا بدعت ہے، ان کے ہم نے پہننا بھی بدعت ہے، کھانا بھی
पानी में रहते हैं